साथ साथ होती है, ضروری ہے. اب جس طرح اسکالر نے آج ہماری تعریف کی، اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں برا بھی سمجھتے ہیں، برائی بھی کریں گے ہماری، رائٹ؟ تو جہاں ہم یہ تعریف سے خوش ہوتے ہیں وہاں ہمیں کوئی تنقید برائے تنقید کرے، نیگیٹو کامنٹس دے، تو وہاں ہمیں اس کنٹرول کو مینٹین کرنا ہے، ہمیں ڈی موٹیویٹڈ نہیں ڈی موٹیویٹڈ اپنے کنٹرول کو رکھنا ہے. تو جہاں یہ چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں ہمیں اور لوگوں کی بڑی مہربانی جو دعائیں اور ہمیں مدد کرنے کے لیے اور وہ اسٹرینتھ دیتی ہیں. ورنہ آج کل کے انسان تو یہ ہے کہ ماں باپ کا احسان بھی بھول جاتا ہے. آج کا انسان ایسا ماں باپ کا احسان بھول جاتا ہے تو پھر کسی اور کا احسان کیا یاد رکھے. ویسے آپ اکثر ایک بات کہتے ہو کہ انسان جو کرسی سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ہمیشہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کی ہمیشہ لیگ پولنگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کی بارے میں باتیں کرے، آپ کی لیگ پولنگ کر رہا ہے، تو سوچیں آپ ان سے تھوڑے بڑھتے رہے اور آپ سیٹ سے اوپر ہیں تو لوگ جیلس ہو کے آپ کے بارے میں کہتے ہیں. ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. whenever you are in the limelight, see again میں نے 4 کنڈیشنز کی دفعہ بات کی تھی نا کہ 4 کنڈیشنز جس کے اندر آ گئی یا ان میں سے ایک آ گئی وہ برباد ہو گیا. اچھا ایک بات بتائیں، یہ ساری جو ہماری قوم ہے، ہم قوم پہ تھوڑی بات کرتے ہیں، یہ بڑے 2 مطلب 1-1.5 ہفتے جب سے ورلڈ کپ اسٹارٹ جب سے میرے دماغ میں ذرا چل رہی ہے باتیں کہ یہ جو ہماری قوم میں یہ صرف کرکٹ کے لیے اتنی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ اس کے علاوہ سارے مسائل کے لیے ڈی موٹیویٹڈ ہے، صرف کرکٹ. دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹھیک ہے نا. اس وقت ہماری ہاکی ٹیم کا حال پتا ہے. کسی زمانے میں پاکستان کی ہاکی ٹیم، ہاکی واز اے نیشن پرائڈ، وہ ختم ہو گئی آپ کی. اب بچی کچھ آپ کی کرکٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو امنگیں لوگوں کو ہوتی ہے کرکٹ ٹیم سے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جیسے فیلڈ پہ 11 کھلاڑی نہیں کھیل رہے، ہر پاکستانی اس فیلڈ پہ کھیل رہا ہے. ہر کرکٹ کا کھلاڑی ہماری نمائندگی کر رہا ہے، ہمارے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہے. تو نہ صرف یہ انٹرٹینمنٹ ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی اور چیز ہے ہی نہیں جس سے آپ جذباتی لگاؤ رکھیں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی 23 مارچ گزری ہے نا، بہت بڑا دن تھا کل. ہمیں ایک چیز سمجھنا ہے کہ جو ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوئی یہ ہوئی کہ ہم نے رول ماڈلز منتخب نہیں کیے. ہم نے گلیمر کے پیچھے گئے، ہم گلیمر کے پیچھے گئے. آج کرکٹ میں گلیمر صرف پیسوں کی وجہ سے ہے، مگر ہمارے کھلاڑی جو ہیں ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جو شاید پراپر انگلش بھی نہ بول سکیں مگر صلاحیت بہت اچھی ہے. دے آر شائننگ سٹارز. دنیا کے اندر نام ہے. تو وہ جو کشتی ہماری ڈوب رہی تھی کرکٹ کی، اس ٹیم نے اندر اس کو اوپر کیا. تو آئی تھنک ہر پاکستانی جو ہے وہ جذباتی ہے اس کے بارے میں اور چاہتا ہے کہ یہ ٹیم اس قوم کو موٹیویٹ کرے. ہم اس بارے میں اور ہی بات کرتے ہیں. شمع ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم شمع، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. کیسی طبیعت ہے آپ کی آج کا؟ جی کہیے ڈاکٹر موئی سے. پہلے بتائیں آپ ہیں کیسی آج؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی کہیے ڈاکٹر موئی سے. میرے فادر جو ہے وہ ڈائمینشیا کے پیشنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کو مجھے دکھانا تھا ڈاکٹر کو. لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ایمبولینس والا لے کر نہیں جانا چاہتا ان کو، کہ ہم جو ہے یعنی کہ جو ڈائمینشیا کے پیشنٹ ہیں ان کو ہم ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتے، تو ایمبولینس والے منع کر دیتے ہیں. تو کیا ایسے شخص کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے؟ کیوں منع؟ کس چیز کے پیشنٹ ہے؟ ڈائمینشیا کے پیشنٹ ہے، ایگزائمر میں چینج ہو رہا ہے. میں سمجھ گیا. تو یہ کم نہیں ہو سکتا کیا؟ کسی طرح ختم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ایک چیز میری یاد رکھیں کہ ہر دور میں سائنس کی ایک لمیٹیشن رہی ہے. جو چیز آج سے 50 سال پہلے میڈیکل سائنس میں ناممکن تھی، اللہ کے فضل سے اب ممکن ہے. بہت ساری دوائیاں ایسی ایجاد ہوئی ہے، سوفسٹیکیشن، بہت ساری چیزیں ممکن ہیں. جو چیز اس وقت ہمارے لیے ناممکن ہے اگلے 10 سال 15 سال میں ممکن ہوگی. کالر ہمارے ساتھ رہے آن لائن، آپ آن لائن رہے. میں آپ کو بیسکلی اس کا طریقہ بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے. تھوڑا لمبا طریقہ ہے تو آپ آن اسکرین سن لیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کا پرسنل نمبر بھی چاہیے. وہ آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑ دیں، ہم آپ کو کال بیک کر لیں گے. اچھا تھینک یو. جی اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ. میرے بالکل ابھی پنڈی تھا تو وہاں پہ بھی مجھے پتا چلا ایک ڈیمینشیا کا پیشنٹ تھا. سم تھنگ نان ٹیکنیکل لوگوں کے لیے سمجھے کہ میموری اس کے اندر چلی جاتی ہے، الزائمر جیسی چیز ہوتی ہے، میموری لاس ہوتا ہے. اب اس میں دا بیسٹ تھنگ وڈ بی اگر کوئی گھر کا فرد اس کو متواتر ریکی دے، ہینڈز آن ہیلنگ کرے. دیکھیں بعض چیزیں ناممکن تھی 50 سال پہلے، آج سائنس کہتی ممکن ہے نا. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پہلے سے موجود نہ ہو. اس پہ کبھی بات کریں گے، پروون ہے، لاجک سے پروو کروں گا. ہر بیماری کا علاج ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس مالج کے پاس یا اس جگہ پہنچنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں، کتنے جلدی پہنچتے. رائٹ.
تو ایک تو امید کا دامن نہ چھوڑے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے نا امیدی کفر ہے، گناہ ہے، امید رکھیں، اور یقیناً کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو ہاسپٹل تک پہنچانے میں معاونت کریں گے، تعاون کریں گے۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ اگر ریکی انہوں نے دینا شروع کر دی تو جو ڈیمیج ہو گیا وہ ڈیمیج ادھر ہی رہے گا، بٹ فردر ڈیمیج سے رکیں گے کیا ہوگا؟ دیکھیں اب بعض کہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اب ٹیکنیکل گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، کہتے ہیں برین کا جو سیل ہے وہ ریجنریٹ نہیں ہوتا۔ اب ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہے بوسٹن میں، ڈاکٹر دیپک چوپڑا، اوپرا ونفری کے شو میں بھی آ چکا ہے، اس کی اپروچ نے پوری امریکہ کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا۔ اچھا اس نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے انٹیگریٹڈ میڈیسن کا، ایک ہوتا ہے کمپلیمنٹری میڈیسن، ایک ہوتا ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن۔ اس نے کہا کہ کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم میں سے جو شخص کسی قسم کی مہارت رکھتا ہو، کوئی میڈیکل پروفیشن سے ہو، کوئی جو ہے وہ کسی اور چیز جانتا ہو، کوئی چیکونگ جانتا ہو، کوئی ریکی جانتا ہو، کوئی پرانک ہیلنگ جانتا ہو، ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ایک مریض کی زندگی میں تکلیف کم کر سکے، جس چیز سے ہی بچ جائے، جس سے بچ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ویسے یہ بڑا چکر ہے میڈیکل سائنس کے اندر، چیزیں آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مطلب پرسنلی جب میں بھی کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں اینڈ وین آئی اسٹارٹڈ سیئنگ کہ آئی ایم ٹیکنگ ریکی بیکاز آف دس اینڈ مجھے تھوڑا سا بینیفٹ ہو رہا ہے اینڈ دے لاف آن می اینڈ آئی واز لائک وائی آر یو لافنگ آن می، آئی ایم ٹیلنگ یو آئی ہیو گاٹ بینیفٹڈ اینڈ وائی آر یو لافنگ آن می؟ اصل میں بیٹا دیکھو ہونا یہ کہ میڈیکل سائنس جو ایوالو ہوئی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ اٹ از گون تھرو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، اسی لیے سائنس کہتے ہیں کہ یہ ویریفائبل ہے اور ایک پرٹیکولر فارمولا ہے اس کا، جو لیبارٹری کے اندر ویریفائبل ہو سکے اور جس کی باقاعدہ ایک فارمولیشن ہو سکے اسے سائنس کہتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لیبارٹری میں پروو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اب ڈاکٹر ایما موٹو ایک جیپنیز ہے، اس کی ریسرچ ہے پانی کے اوپر، اور اس کی ریسرچ بڑا سائنٹیفک آدمی ہے، اس نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہے کر کے پروو کر کے لیبارٹری کنڈیشن میں، جو اب یہ دیکھنے کے بعد اس ایکسپیریمنٹ کو دیکھنے کے بعد اب ہمیں یقین ہو چلا ہے، پہلے تو ہمارا عقیدہ تھا، اب یقین ہو چکا ہے کہ جب کوئی بزرگ یا کوئی نیک انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیتا تھا تو وہ پانی شفا بن جاتا تھا مریض کے لیے۔ ڈاکٹر یاما موٹو نے پروف کیا ہے، یہ ہم رکھیں گے اپنا کوئی ٹاپک، یہ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ پانی سے آپ ہیلنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں نے ڈاکٹر معیز سے بات کرنی ہے۔ جی کہیے، ڈاکٹر معیز ادھر ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ مجھے ٹینشن بہت رہتی ہے، ہر وقت میں چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو میرے سر پہ اتنا بوجھ سا ہو جاتا ہے اور مجھے بی پی بھی رہنے لگا ہے، تھوڑا کولیسٹرول بھی بڑھ گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اچھا میں آپ سے پہلے کچھ سوال پوچھ لوں؟ جی پوچھیے۔ ٹینشن بڑھتا ہے ساتھ ساتھ آپ کا وزن بھی بڑھ رہا ہے؟ وزن تو میرا پہلے سے ہی زیادہ ہے لیکن بڑھ نہیں رہا، کنٹرول ہے۔ مگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے نا؟ جی بڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، موٹاپا ہے بھی آپ کو؟ جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ٹینشن کی کوئی بظاہر وجہ ہے؟ بس کبھی بچوں کی ٹینشن، کبھی دوسرے میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ کو ہیپاٹائٹس سی ہے، وہ اپنی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، ہماری ضرور کرتے ہیں، ہمارا دھیان رکھتے ہیں لیکن خود کی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنی پرواہ نہیں کرتے؟ جی اپنی نہیں کرتے، وہ مجھے بہت ٹینشن رہتی ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ بحیثیت بیوی ظاہر ہے آپ کا کنسرن ہے، مگر اگر آپ کا ہسبینڈ اپنی پرواہ نہیں کرتا اور دوسروں کی کرتا ہے تو بڑا اعلیٰ انسان ہے۔ میں آپ کو ایک تو مشورہ یہ دوں گا کہ بیکاز میں میڈیکل کنڈیشنز میں ڈیل نہیں کرتا ڈائریکٹلی، آپ ٹینشن کے بارے میں بات کروں گا، مگر اپنے ہسبینڈ کے لیے ہیلتھ ٹی وی پہ اور بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، کلینک آن لائن ہے، پورا دن پروگرام چلتے ہیں، ایک سے ایک ڈاکٹرز آتے ہیں یہاں پر، ضرور کال کریں کسی اور پروگرام میں، ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ اب ٹینشن کی بات کہی، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب گرمی بہت شدید ہے اور مجھے کام پر جانا ہے باہر تو مجھے جانا ہے، اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز آپ کے اختیار میں ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ اب بچوں کا ٹینشن ہر ماں کو ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں، اصل میں آپ جو ہے اس کو بہت بڑا کر رہی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے میگنیفائنگ گلاس، اس سے چیزیں بہت بڑی بڑی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹنل ویژن، کہ بڑی چیز کو آپ چھوٹا کر سکتی ہیں، تو کوشش کریں ریلیکس کرنے کی، اور اس کا طریقہ یہ کہ دن میں کسی وقت شام کو رات کو جب آپ کو لگے گا کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکنیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ آن ایئر سن لیں
اور پھر آپ پوری ٹیکنیک بھی سن لیجیے گا، ان کی ساری بات بھی سن لیجیے گا انہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹیک کیئر. تھینک یو فار کالنگ. تھینک یو. ویسے تمہیں یہ بتاؤں بہت جلد ہمارے دیکھنے والے تمہارے دشمن ہو جائیں گے. میرے ہو چکے ہیں. روز دیکھو تو مجھے فیس بک ایک میسج آ رہا ہوتا ہے، جی آپ ڈاکٹر مجھ سے کیوں کاٹتی ہیں؟ میں کہا جی میں نہیں کاٹتی، بس کاٹنا پڑتا ہے مجھے، میں کچھ نہیں کر سکتی اس بارے میں. ہاں جی اوپر کے انسٹرکشن. اور اب میں نے ٹیکنیک کے بیچ میں بولا تو لوگ مجھے اور جوتے ماریں گے. تو آپ ٹیکنیک کے بارے میں بتا دیں. اچھا میری اور تمہاری ہم دونوں کی عادت ہے باپ بیٹی کی، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتے. نہیں لے ہم اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور ڈکٹیشن جو ہے وہ بڑا ایک بوجھ سا ہو جاتا ہے دل پہ. اینی وے ٹیکنیک بڑی امپورٹنٹ. ان کے لیے ریلیکسیشن اور پوری عوام کو ریلیکس کرنا چاہیے. پوری پاکستانی عوام لاؤڈ اسپیکر پہ ڈیپ ریلیکسیشن چلا. اگر کوئی ڈیپ میں ریلیکسیشن کرا سکوں اور عوام اس کو فالو کر سکے اور آہستہ آہستہ یہ عوام اپنے آپ کو لیٹ گو کر سکے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایسی چیزوں سے لڑتے ہو جو آپ نہیں چینج کر سکتے تو آپ ان چیزوں کو نہیں چینج کر پاتے جو آپ چینج کر سکتے ہو. ویری انٹرسٹنگ اینڈ یو شوڈ انڈرسٹینڈ. کیونکہ آپ کی ساری انرجی، ساری توانائی، سارا فوکس ان چیزوں پر ہوتا ہے جو آپ نہیں چینج نہیں کر سکتے. اور جو کر سکتے اس پہ آپ کو پتہ ہی نہیں نا، آپ کے پاس توان ہی رہ گئی. تو آپ ایسی چیزوں سے نہ لڑو جو بیکار ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر انسان بیمار ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اختیار کا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے، معالج کے پاس، ڈاکٹر دوائی دے، دوائی لے، ڈاکٹر کا مشورے پر عمل کرے اور جسم کا سسٹم جو ہے وہ خود بخود اللہ شفا دے دیتا ہے اس کو. لوگ کرتے یہ ہیں کہ ایسی چیزیں زندگی میں پیدا کرتے ہیں جو یوزلیس ہے. فار ایگزامپل کس ماں کو بچے کا ٹینشن نہ ہو؟ اگر وہ ٹینشن نہ ہو تو وہ ماں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بچوں کے بارے میں جو فکر مند ہوتی ہے یہ ٹینشن نہیں ہے، ایک عام سی چیز ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے بارے میں آدمی کنسرن ہوتا ہے. جیسا ہمارا اصغر رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے. ہمارا اصغر اتنی سی چیز کو اتنا بنا دیتا ہے. اصغر کا ایک سین بتاؤں میں آپ کو، بڑا ہنسنے والا ہے. اصغر سے پوچھو نا جی ہم لوگ ابھی گئے تھے گھومنے، دم سلائڈس پہ تھے، تو وہ کبھی یہ نہیں بتائے گا واہ کسی نے کیا سلائڈ کیوں، کہے گا وہ سلائڈ کر رہا تھا نا، سلائڈ کرتے کرتے اس کا سر پہ لگا، اس کو برین ہیمریج ہو گیا، وہ مر گیا. وہ ہمیشہ اتنی ڈی موٹیویٹڈ اسٹوریز لے کے آئے گا کہ کسی کی حد ہی نہیں. وجہ یہ کہ دس از ہاؤ از تھنکنگ. This is how people think, right? This is how the whole nation thinks. What do you think? Most of the nation. اور وقت کے پہلے شاید نیشن ایسی نہیں تھی. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے things were very different in Pakistan. But I think جو حالات پہ حالات آتے گئے اور ہم نے کچھ فیصلے نہیں کیے. ہم نے اپنا اختیار، اپنے زندگیوں کا، اپنی سوچ کا، اپنے ارادے کا، اپنے عمل کا اختیار آہستہ آہستہ دوسروں کو دینا شروع کیا. تو آج ہماری یہ حالت ہے کہ بہت کم چیزیں ہمارے اختیار میں ہے. رائٹ. اصل میں یہ انداز فکر، انسان کو جو سوچنے کا انداز ہے وہ چینج کرنا ہوگا ایز اے نیشن. ٹینشن از ویری امپورٹنٹ فار پیس. ہاں آپ کو اچھا مجھے بتائیے، کسی دن جب آپ تھکے ہوتے ہیں، پورا دن پکنک پہ گئے، کچھ کرے، رات کو کیسی مزیدار نیند آتی ہے؟ بڑی خطرناک نیند آئی تھی رات کو نا. بڑی. تم لوگ کل گئے تھے نہا دھو کے آئے، تم لوگ کتنی نیند آئی تھی. اچھا پورا دن کچھ نہ کریں، لیٹے رہے پلنگ پہ، تو وہ آپ کو نیند اتنی گہری کبھی بھی نہیں آئے گی. تو ٹینشن کا اپوزٹ پیس ہے. ویسے ایک بات پوچھو، آپ ہمیشہ اکثر کہتے ہو ایک بات کہ ڈارکنیس از جسٹ دی ایبسنس آف لائٹ، رائٹ؟ سو فار ایگزامپل جو ہماری زندگی میں ڈی موٹیویشن بھی آتی ہے، از اٹ ایبسنس آف موٹیویشن، از اٹ ایبسنس آف ہیپینس اور واٹ؟ اسی موٹیویشن میں ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ نارملی موٹیویشن جب ہم سیکنڈری گینز کی بات کرتے ہیں، سیکنڈری اس میں دو قسم کے موٹیویشن ہوتے ہیں. ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے، ایک انٹرنل ہوتا ہے. میجورٹی لوگوں کو ایکسٹرنل چاہیے. ہم ایکسٹرنل اور انٹرنل گین کے بارے میں اور جو ٹیکنیک کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بریک کے بعد بات کریں گے. تو جلدی سے جائیں اور جلدی سے واپس آئیں اس بریک کے بعد، تو ہم آپ کو ٹیکنیک بتائیں گے کیسے ریلیکس کرنا ہے اپنے آپ کو. ویلکم بیک. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو میں اتنی زیادہ ابھی اس وقت پسند نہیں آ رہی کہ سب کو جلدی جلدی ہو رہی ہے کہ جلدی سے سن لے کیا ٹیکنیک ہے اور کیا سیکنڈری گین کے اندر جو بتا رہے تھے وہ کیا چیز ہے. مجھے بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی سننا ہے. تو ڈاکٹر موئیز پلیز بتائیں. ایکسٹرنل اور انٹرنل پہلے یہ سمجھ لیں. زیادہ تر لوگوں کو ایکسٹرنل چیزیں چاہیے موٹیویشن کے لیے. فار ایگزامپل کوئی پیٹ آن دا بیک، کوئی ریوارڈ، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، کیا اچھے لگ رہے ہو آج ماشاءاللہ، یہ وہ. تو زیادہ تر لوگ موٹیو ہوتے ہیں ایکسٹرنلی. اور یہ ایکسٹرنل کال آئی ہے اعجاز کی. السلام علیکم اعجاز. وعلیکم السلام. آپ اپنا پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی میں نے کر دیا. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی جی کہیے.
جی مجھے یہ پوچھنا ہے، میرے موٹیویشن کا تو نہیں ہے لیکن میرے اور بیماری ٹینشن سے ہی ریلیٹڈ ہے. جو بات آپ نے پوچھنی آپ فری ہو گئے اس لاؤنج میں پوچھیں. جی مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے ملٹیپل آبسیشن ڈس آرڈر بتایا ہے. ٹھیک ہے. ملٹیپل آبسیشن ڈس آرڈر. کتنے سال سے ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟